ائمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا، معصوم سے سوال ہوا کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ کے کم سے کم 4 بیٹے تو ہوئے تھے، تو امام نے فرمایا کہ اس لیے اللہ نے کہا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، چونکہ یہ 4 بیٹے رسول اللہ کے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مرد نہیں ہوئے، بچپن میں سب کا انتقال ہو گیا، وہ اس درجے تک نہیں پہنچے کہ ان کو مرد کہا جاتا، وہ بچے تھے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، لہذا اللہ نے اعلان کیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ لیکن پھر اے اللہ یہ تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے؟ پھر یہ تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ایک اور آیت آنے والی ہے، اس آیت کے نزول کے بعد ایک اور آیت آنے والی ہے، وہ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ اے میرے حبیب جب وہ آپ سے علم آنے کے بعد بحث کیے جائیں تو پھر بس ان سے کہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیے، ان سے کہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیے، تو پھر اعلان ہوگا قدرت کا کہ ہاں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن حسن و حسین کے باپ ہیں، حسن و حسین کے باپ ہیں۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد کبھی علی نے حسن و حسین کو اپنا بیٹا نہیں کہا۔ ابھی آپ اس سے پہلے ذاکر اول سے واقعہ سماعت فرما رہے تھے کہ اس شخص نے آ کر کے یہ پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک سے دوسرے مضبوط ہیں، تو اس سے پہلے جو بات انہوں نے چھوڑ دی وہ میں پوری کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے مولا کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے شہر، آپ کے رعایا کا رہنے والا ہوں، تو مجھے کچھ سوال ہیں۔ تو امام نے کہا تم جھوٹے ہو، نہ تم میرے شہر کے رہنے والے ہو، نہ میرے رعایا کے رہنے والے ہو، بلکہ تم شام سے آئے ہو اور امیر شام نے تمہیں بھیجا ہے۔ اور ان جہاں تک سوالوں کی جواب کی بات ہے تو یہ میرا بیٹا محمد حنفیہ ہے اور یہ رسول اللہ کے بیٹے حسن ہیں، یہ محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، وہ حسن رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ان میں سے جسے چاہو سوال پوچھ لو، اپنے جواب دریافت کر لو۔